اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ نکالے اللہ نے، آپ کے رب نے، تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو۔ اب یہ کہ یہ اصل میں تو معاملہ ہو رہا ہے عالم الارواح میں، جبکہ ابھی جسد پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن دو ہی شکلیں ہو سکتی تھی، یا تو لوگوں کو یہ ساری بات پہلے بتائی گئی ہوتی، عالم ارواح ہے، پہلی تخلیق یہ ہے، دوسری تخلیق یہ ہے، عالم ارواح میں یہ قول و قرار دیا گیا۔ عرب کے جو اولین مخاطب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کے، چونکہ ان کے لیے یہ چیزیں ان کی اس وقت کی استعداد کے اعتبار سے بھاری تھیں، قرآن مجید نے عام فہم الفاظ استعمال کیے۔ جب ہم نے نسل آدم کی تمام ان کی پیٹھوں سے ذریت کو نکال لیا، یعنی یہ کہ جتنے بھی انسان آنے والے تھے دنیا میں، ان سب کی ارواح جو ہیں وہ وہاں موجود تھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے اوپر، اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ اقرار جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ اقرار کر رہا ہوں، تو پوری طرح ہوش و حواس میں سیلف کانشسنس، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہمارے اندر جو سیلف کانشسنس ہے، خود شعوری، وہ ہے ہی ہماری روح کی بنیاد پر۔ حیوانات میں بھی شعور تو ہے، کانشسنس تو ہے، سیلف کانشسنس نہیں ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ تو یہ خود شعوری کا منبع جو ہے در حقیقت وہ روح ہے۔ تو وہ ارواح موجود تھی، انہیں اپنی ذات کا شعور تھا۔ اشہدہم علی انفسہم، انہیں اپنی ذات کے اوپر خود گواہ بنا کر پھر سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا آقا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس پر اقرار کرتے ہیں، ہم گواہ ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا بشیر اور نذیر آ گیا، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ وہ گویا کہ اتمام حجت تھی اہل کتاب پر۔ سورہ انعام میں آ چکا ہے کہ مبادا تم یہ کہو کہ کتابیں تو دی گئی تھیں ہم سے پہلے دو گروہوں کو، ہم تو جانتے نہیں تھے، عبرانی زبان کی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وہ اتمام حجت تھا بنی اسماعیل پر کہ اب تمہارے اندر ہم نے اپنا ایک رسول بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب آ گئی ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل کی گئی تھی، ہاں اگر ہم پر کہیں نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان دونوں سے بڑھ کر بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے اور حق پر ہوتے۔ اب یہ جو گواہی ہے یہ آ رہی ہے پوری نوع انسانی، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ عہد کہ جو ہر روح انسانی اللہ کے ساتھ کر کے آئی ہے، کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب نہ آتی، تب بھی یہ عہد بنیاد ہے مؤاخذہ اخروی کی، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، دی گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، اس کا بیسس جو ہے وہ یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے، بنیادی حجت یہ ہے۔ نبوت سے، کتابوں سے، وحی سے، یہ تو اتمام حجت ہوا ہے، اضافی شے ہے۔ اللہ نے امتحان کو اور آسان کر دیا نوع انسانی کے لیے، لیکن بنیادی حجت جس کی بنا پر ہر انسان رسپانسبل ہے، اکاؤنٹیبل ہے، وہ یہ عہد ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو، یہ پلی لے لو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے، ہم ان کے راستے پر چلتے رہے، لہذا اصل جرم تو ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا پروردگار تو ہمیں ہلاک کرے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جنہوں نے یہ باطل ایجاد کیا تھا؟ ایجاد تو انہوں نے کیا تھا، ہم تو موجد نہیں ہیں، ہم تو ان کے مقلد تھے، متبع تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ لوٹیں، سوچیں، غور کریں، رجوع کریں۔